السلام علیکم عزیز طالبات. جماعت ششم میں اردو درسی کتاب میں آنے والے سبق نمبر 6 بہادر کسان جو نظم کی صورت میں ہے اس کا مطالعہ اور اس کا معنی کے مفہوم جان لینے کے بعد اب ہم آگے چلیں گے جو کہ ہمارا تحریری کام ہے اور وہ ہے اقرا عملی کتاب کا کام. عملی کتاب میں آپ نے تحریری کام کرنا ہے. نظم بہادر کسان. پہلا سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 1، نظم کو سامنے رکھ کر مصرع مکمل کریں. یہ تمام جو سوال نمبر 1 ہے اور اس کے 5 حصے ہیں، جز ہیں، یہ آپ نے نظم ہی کا مطالعہ کر کے اس کو خود ہی پر کرنا ہے، فل کرنا ہے. پھر ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، معنی لکھیں. یہاں ہمارے پاس الفاظ ہیں جس کے ہم نے یہاں پر معنی تحریر کرنے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دھیان، جس کے معنی ہے توجہ. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ہنکانا، جس کے معنی ہے بھگانا. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس ہتھی، جس کے معنی ہے دستہ. چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس تھرانا، تھرانا کے معنی ہے کانپنا. اور پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس باس، جس کی معنی ہے خوشبو. سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس متضاد لکھیں، یعنی کہ یہاں الفاظ دیے گئے ہیں، اس کی ضد لکھنی ہے، اس کے جو الٹ الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھنے ہیں. الفاظ میں ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں، جس میں پہلا لفظ ہے سویرا. سویرا کا ضد کیا ہوگی؟ اندھیرا. گرمی، سردی. سخت، نرم. جنت، دوزخ. دھوپ، چھاؤں. اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اور درست جواب کالم جیم میں لکھیں. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کالم الف میں ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، کالم بے میں اسی کے مترادف، اسی کے ہم معنی الفاظ دیے گئے ہیں، جس کو ہم نے کالم سے اس کو میچ کرنا ہے اور درست جواب کو جا کے کالم جیم میں ہم نے اس کو اسی کی سامنے والی سطر پر لکھ دینا ہے. مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے جانب. جانب پہلا لفظ ہے ہمارے پاس، جانب کے معنی ہیں طرف. ایک جانب ہو جانا، ایک طرف ہو جانا، اور یہی اس کا جواب ہم نے جانب کی سامنے سیدھے کالم جیم میں لکھ دینا ہے. یہ تمام الفاظ کو میچ آپ نے خود کرنا ہے، کالم ملانا ہے اور درست لفظ کو سامنے کالم جیم میں لکھنا ہے. پھر ہم آ جائیں گے اپنے اگلے صفحے کی جانب، اور اگلے صفحے میں ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، اعراب لگائیں. پہلا لفظ ہے زمانہ، دوسرا لفظ ہے محنتی، تیسرا لفظ ہے جنت، چوتھا لفظ ہے بہادر، پانچواں لفظ ہے دنیا، اور چھٹا لفظ ہے فقط. آپ کی سہولت کے لیے میں نے پہلے لفظ پہ اعراب لگا کے آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا ہے. آپ نے تمام الفاظ کو لکھتے ہوئے اس کے اعراب لگانے ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے. پھر اس طرح ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے، جملے بنائیں. یہاں الفاظ دیے گئے ہیں اور آگے آپ نے مختصر اور معیاری جملے بنانے ہیں، جیسے کہ پہلا لفظ ہے اندھیرا. بادل چھانے سے ہر طرف اندھیرا پھیل گیا. باقی کے الفاظ جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ ہیں بہادر، محنت، کھیت، کپاس. ان چاروں بقیہ الفاظ کے جملے آپ نے خود ترتیب دینے ہیں، جملے مختصر اور معیاری ہوں. اسی طرح یہ تمام جو سوالات ہیں، اس کا کام ہم اپنی اقرا نوٹ بک پر کریں گے، تحریری کام. اور آخری سوال ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ سرگرمی ہے آپ کے پاس. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے حروف کو الگ کریں اور ہر حرف سے لفظ بنائیں. یہاں ایک کسان ہمیں لفظ دیا گیا ہے. کسان کے لفظ ہے، اس کے حروف ہم نے جدا کر دینے ہیں، جیسے کاف ایک حرف ہے، سین ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے اور نون. اب اسی حروف کو دیکھتے ہوئے، انہی حروف کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوئی نئے لفظ یہاں پر بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سے بھی لفظ آپ بنا سکتی ہیں، جیسے کاف سے کتاب. ٹھیک ہے،
اسی طرح آپ نئے لفظ یہاں پر بنا دیں اور اس کو یہاں پر اس کالم کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے اقرا نوٹ بک کی اپنے تحریری کام کی جانب۔ اب ہم اقرا نوٹ بک کے اوپر اپنا تحریری کام جو نظم بہادر کسان سے متعلقہ ہے اس کے مشقی سوالات درج کریں گے، تحریر کریں گے۔ آپ تمام پچھلی ویڈیوز میں سبق لکھنے کا، سوالات اور جوابات لکھنے کا طریقہ کار جان چکی ہیں۔ اسی طریقہ کار کو لیتے ہوئے آپ نے آگے کے تمام اسباق کو تحریری جو کام ہے وہ کاپی میں کرنا ہے۔ مشقی سوالات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نظم بہادر کسان کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جواب، نظم بہادر کسان کے شاعر کا نام حفیظ جالندھری ہے۔ خاتمہ کی علامت اور بہادر کسان کے دائیں بائیں جانب علامت واوین کی آپ نے لگانی ہے، اور پھر جواب کی اختتام پر اینڈنگ لائن، اختتامی لکیر۔ سوال نمبر 2 ہے، کسان کس وقت کھیتوں میں کام پر جاتا ہے؟ جواب، کسان صبح سویرے کھیتوں میں کام پر جاتا ہے۔ اینڈنگ لائن۔ سوال نمبر 3، نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ جواب، مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیتے ہوئے تفصیلیہ کی علامت، اور تفصیلیہ علامت کے نیچے سے ہم نے سوال کا جواب شروع کرنا ہے۔ کسان کی محنت کی وجہ سے زمین سے مختلف فصلیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ دن رات اپنی فصلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں جواب ہمارا مکمل ہو رہا ہے تو یہاں اینڈنگ لائن ہو جائے گی۔ پھر طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہر نظم کی طرح ہم ہر نظم کے جو اشعار کی یا بند کی تشریح ہیں ان کا تحریری کام کرتے ہیں۔ کوئی ایک بند یا کوئی 2 بند جو ہیں وہ مختص کر کے، یہاں ہمارے پاس نظم بہادر کسان کی ابتدائی 2 بند کی تشریح ہے، اس کا ہم تحریری کام کریں گے۔ کیونکہ یہ اشعار نہیں ہے، یہ بند کی صورت میں ہے، تو لہٰذا آپ نے بند نمبر 1 بند کی تشریح پیج کے وسط میں ڈال کر بند نمبر 1 لکھنا ہے۔ بند نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالتے ہوئے آپ نے پورا بند لکھنا ہے جو کہ آپ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اور یہ تمام کا تمام جو ہے یہ پینسل سے لکھا جائے گا، جو کہ آپ کا 6 سطور پر مشتمل ہے۔ 6 سطور پر 6 مصروں پر یہ بند مشتمل ہے، اور آپ نے اس کو پینسل سے لکھنا ہے۔ پھر ہم نے حوالہ سخن کی ہیڈنگ دی، نظم کا عنوان بہادر کسان، شاعر کا نام حفیظ جالندھری۔ حل لغت کی ہیڈنگ دیتے ہوئے ہم نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس گھڑی، جس کے معنی ہیں لمحہ یا پل۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس دھیان، جس کے معنی ہے توجہ۔ پھر ہمارے پاس اسی بند کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ مفہوم کی ہیڈنگ دیتے ہوئے، جب تمام دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تشریح اس بند کی لکھیں گے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کسان فصلیں اگانے کے لیے کھیتوں میں بڑی محنت کرتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر بیلوں کو ساتھ لیے کھیتوں کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ کسان بہت محنتی اور جفاکش ہے۔ اور پھر ہم، کیونکہ تشریح ہماری یہاں مکمل ہو رہی ہے تو یہاں آ جائے گی ہماری اینڈنگ لائن پینسل سے۔ پھر ہم چلتے ہیں اپنے بند نمبر 2 کی جانب۔ دوسرا بند بہادر کسان نظم کا، اور اسی طرح ہم نے بند کے 6 مصرے پینسل سے لکھ لینے ہیں۔ حوالہ سخن کی ہیڈنگ دیتے ہوئے نظم کا عنوان بہادر کسان اور شاعر کا نام حفیظ جالندھری کی ہیڈنگ دیتے ہوئے ہم نے حل لغت کی ہیڈنگ دینی ہے، اور الفاظ معنی کی ہیڈنگ دیتے ہوئے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ہنکانا۔ ہنکانا کے معنی ہے بھگانا یا دور کرنا۔ اسی طرح آخری لفظ جو دیا ہوا ہے ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے وہ ہے ہتھی۔ ہتھی کے معنی ہے دستہ۔ دوسرے بند کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے بند کا مفہوم ہے کسان
بیلوں کی مدد سے ہل چلاتا ہے اور انہیں تازہ دم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تشریح: اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کسان جب کھیتوں میں ہل چلاتا ہے تو اپنی بیلوں کو تازہ دم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسان کا یہ انداز دیکھنے والا ہوتا ہے۔ خاتمہ کی علامت کے بعد یہاں تشریح ہماری مکمل ہو رہی ہے، تو یہاں اینڈنگ لائن اختتامی لکیر آ جائے گی، اور یہاں پر ہم بہادر کسان سے متعلقہ تحریری نوٹ بک کا کام ہمارا مکمل ہو جائے گا۔